अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। साबिक ISI के चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से जी आज काजी फायज ईसा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके साथ ही काजी फायज ईसा क्या डबल गेम कर रहे हैं, इस हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान को जमानत दी है और एक और नई अनहोनी भी की गई है। इस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर हलके फंसे किस तरह से हुए हैं, किस तरह से नाकाम हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो इमरान खान की दो दरखास्तें रखी गई थी कि तोशा खाना फौजदारी केस और अल कादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर अदम पैरवी की बुनियाद पर जो जमानतें कैंसिल हुई थी उनको बहाल किया जाए, क्योंकि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, वो कैसे अदालतों के सामने पेश होते। लिहाजा उससे पहले आपको पता है कि जब 93 दिन गुजर गए जमानतें कैंसिल हुए हुए, तो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ताकतवर हलकों को अंदाजा हो चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन साहब मैनेज नहीं हो रहे, तो लिहाजा अब ये केस तो बढ़ गया है। ये साइफर वाला केस तो गया, जेल वाली समात भी कलअदम हो गई और ये ओपन ट्रायल करना पड़ना है। तो लिहाजा हमने तो खुफिया खुफिया ट्रायल करके मनसूबा बनाया हुआ था खान को सजा सुनाने का। लिहाजा अगर ओपन ट्रायल होता है हम खुद बेनकाब होंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि इस केस से पीछे हट जाया जाए। ये तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मैंने आपको खबर दे दी थी कि साइफर वाले केस से ताकतवर हल्के पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम खुद भी बेनकाब हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं और फिर इससे निकलना कुछ नहीं है। इसलिए वो मलक रियाज वगैरह को अप्रोच कर रहे हैं। 15 से 20 दिन पहले बात की थी। अब गिरफ्तारी डाल दी गई और यहां पे आज जमानत दे दी गई। अब बारीक वारदात, बल्कि बारीक तरीन और घटिया तरीन वारदात देखिए जस्टिस आमर फारूक की। उन्होंने कहा कि ये जो तोशा खाना केस है ना, इसके अंदर हम इमरान खान की जो है वो गिरफ्तारी जो है वो जमानत देते हैं, लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है ना, उसके अंदर जो है वो अब हो चुके हैं इमरान खान गिरफ्तार। लिहाजा वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो लिहाजा अब उनकी जमानत की जो दरखास्त है ना, वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, गैर मुअस्सर हो चुकी है। लिहाजा उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। उसको जो है वो दोबारा इमरान खान जुडिशियल होंगे, जुडिशियल होने के बाद उनकी जमानत होगी, वो मामला फिर देखा जाएगा। लेकिन ये जो तोशा खाना केस है उसके अंदर इमरान खान की जमानत बहाल की जाती है। ये बड़ी दो नंबरी है। गिरफ्तार तो इमरान खान 2 दिन पहले हुए हैं। ये फैसले तो कब के लिखे हुए थे या कब के महफूज थे। अचानक जो है वो अब फैसला तब्दील कैसे हो गया कि क्योंकि इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो चुके, लिहाजा वो गैर मुअस्सर हैं। तो ये स्क्रिप्ट था, ये स्क्रिप्ट के मुताबिक इंतजार किया जाता है कि अगली जब तक कोई वारदात नहीं डाल दी जाती तब तक फैसला महफूज रखा जाए। और अब फैसला महफूज सुनाया गया जी। वो क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, लिहाजा वो दरखास्त ही वो गैर मुअस्सर हो गई और तोशा खाना केस के अंदर जो है वो ट्रायल कोर्ट दोबारा सुने, दोबारा केस को देखे, उसके अंदर इमरान खान को जमानत दे जाती है। और दूसरी तरफ जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने जो 2 नंबरी की है कि उन्होंने ना इमरान खान का जुडिशियल रिमांड दिया, ना इमरान खान की जुडिशियल कस्टडी दी, मामले को जेरे इल्तवा डाल दिया और 3 अफसरान को, जिसमें आसम मुनीर साहब भी हैं, ये आसम मुनीर नैब वाले हैं, वो वाले नहीं, अच्छा, उनको इजाजत दे दी कि आप 3 दिन तक इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन करें। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? इसका फायदा यह है कि जो है वो इमरान खान को एक अंदर रखने का आसान तरीका, और दूसरे नंबर पे इसका नुकसान, इमरान खान जो है वो जमानत के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, यानी इस केस को फर्दर प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता किसी और अदालत में या किसी और जगह पे, क्योंकि गिरफ्तार तो हुए हैं इमरान खान। गिरफ्तार होने के बाद या तो कस्टडी में दिया जाता है या जुडिशियल करके जेल भेज दिया जाता है, वो तो ऑलरेडी जेल में है। तो जब जुडिशियल हो जाता है, अगर आपने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, इसका मतलब है आपने जुडिशियल करना है, तो लिहाजा आपने जुडिशियल भी नहीं किया। अगर आप जुडिशियल कर देते तो जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता था। तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी 2 नंबरी उधर ही जो है वो इजाजत दे दी कि जो है वो 3 जो अफसर है नैब के इमरान खान के, वो जेल के अंदर ही 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और
اس جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل ہے اس حوالے سے وہ ساری جو ہے وہ اپنی تحقیقات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ 2 نمبری بلکہ بہت بے شرمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آج اس حوالے سے فیصلہ آیا گیا. اچھا جی ذرا میں فیض حمید کے حوالے سے بتا دوں. ایک تو یہ جو فیض آباد دھرنا ہے, فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس, اور آج شیخ رشید صاحب پورے جو شیخ رشید صاحب پیش ہوئے عدالت کے اندر, انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی جی وہ نظر ثانی کی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں. چیف صاحب بڑے جذباتی ہوئے, انہوں نے کہا کوئی سچ بولنا نہیں چاہتا, ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں, پورا ملک کا نقصان ہے, طاقتور فیصلہ کرتے ہیں, کیس آ جاتا ہے, طاقتور فیصلہ کرتے ہیں, سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کب تک ہم ڈرتے رہیں گے, کب تک ہم ایسے کریں گے. اور شیخ رشید صاحب نے کہا حضور آج کل کوئی سچ بولنا, آج کل کھڑے ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جو ہے. بہرحال چیف صاحب نے کہا ہم خود کے دشمن بن گئے ہیں تو ہمیں خود سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ابصار عالم صاحب نے پھر یہ جو آج ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے, ابصار عالم صاحب نے کہا یہ جو کمیشن ہے اس کے اندر تو ریٹائرڈ افسران ہیں, کیا ریٹائرڈ افسران کی اتنی جرت ہے, اتنی اوقات ہے کہ وہ وزیر اعظم کو طلب کر سکے, یا وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو طلب کر سکیں؟ اتنی تاڑ ہے ان کے اندر, اتنے جوگے ہیں, یا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کر دیا. تو چیف صاحب نے ایک تو کہا کہ دیکھیں اس سے آپ آنکھوں میں دھول بھی جھونک سکتے ہیں, دوسرا یہ اگر یہ کمیشن تاریخ رقم کرنا چاہے تاریخ بھی رقم کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا اگر یہ کمیشن کسی کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتا, فیض حمید کو بلاتا ہے وہ نہیں آتے, کسی وزیر اعظم کو سابق کو موجودہ کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتے, یعنی جس کو وہ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کمیشن ہم کچھ نہیں سمجھتے کسی کمیشن کو, اور وہ پیش نہیں ہوتے, اس کمیشن کے پاس اتھارٹی ہے, ہم اجازت دے رہے ہیں, وہ اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے. یعنی اگر فیض حمید جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا ہمیں بتائیں, اس کو گرفتار کروا لیں گے. لہٰذا اس کمیشن کو اتھارٹی دے دی کہ آپ کے سامنے جو نہ پیش ہوا اس کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ اس کو بیک کرے گی. لہٰذا یہ تو ایک بڑی دبنگ چیز ہو گئی. اور قاضی صاحب کے یہ ریمارکس کہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, طاقتور جو ہے وہ ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بھی کنٹرول ہے, سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں. اور یہ تاثر اس لیے بھی مضبوط ہوتا ہے کہ ایک کیس جو ہے اتنا اہم کیس اس کی نظر ثانی 4 سال تک پینڈنگ رہتی ہے, وہ لگائی نہیں جاتی, تو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں اور طاقتور سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ثاقب بشیر نے ایک اور حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریاست کے تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق منصوبے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن رہے. یعنی جو بھی غیر آئینی کام ہو رہا ہے نا عمران خان کو کچلنے کے لیے, پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے, اور جمہوریت کے ساتھ جو ایک دشمنی کی جا رہی ہے اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے درمیان نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو جو عمران خان کے ساتھ کرنا ہے, میں کچھ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں آپ سے کہوں گا. اور بے شک جو ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین اور لوگ پابند سلاسل ہیں انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کہ اس لیے ان کو ریلیف نہیں مل رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ ان معاملوں میں نہیں آ رہے. تو یہ تو ڈبل گیم ہے. ایک طرف آپ انقلاب کی باتیں کریں, حضور انقلاب کی باتیں کہ دشمنی کر رہے ہیں, طاقتور کنٹرول کرتے ہیں, حکم آتا ہے, ہم کب تک اپنے ساتھ دشمنی کریں گے. دوسری طرف سینئر ترین کورٹ رپورٹر, اور یہ کورٹ رپورٹر ایک ایسے کہہ لیں کہ اگر آپ وہ گروپ بندی کریں نا, آج کل گروپ بندی نا, فلاں صحافی فلاں کا فلاں, یہ بندیال گروپ فلاں یہ گروپ, تو یہ ملک صاحب جو ہیں اچھے, بہت اچھے صحافی ہیں, بہت ہی کریڈیبل, لیکن ان کا جو جھکاؤ ہوگا وہ قاضی فائز کی طرف ہوگا کہ قاضی فائز تگڑے جج ہیں, اچھے فیصلے کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہے کہ آپ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کے اندر روڑے نہیں اٹکاؤں گا, آپ جو کرتے ہیں کرتے رہے. ایک طرف جمہوریت کے علمبردار, ایک طرف جو ہے وہ سویلین سپرمیسی کے علمبردار, اور آئین کے مطابق اس کتاب کے مطابق وہ کہتے ہیں ملک چلاؤں گا, چلنا چاہیے. اور دوسری طرف حسنات ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی لیے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا,
اسی لیے تو خواتین بھی پابند سلاسل ہیں، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہے. تو یہ حضور کی پھر ڈبل گیم ہے. مائی لارڈ کی جو ہے وہ ایک طرف وہ بڑی پازیٹیو اور اصول کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہے. ایک طرف فیض آباد دھرنے کی بات ہوتی ہے، فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، دوسری طرف ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک آ کے بتاتا ہے کہ فیض حمید نے مجھے اتنے دن قید رکھا، میری بیوی بچوں کو قید رکھا، اس کا سسر جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن گیا اور ملک ان کو 3 سال تک چھوڑ کے باہر رہنا پڑا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی معیار پر کیس پورا نہیں اترتا، 183 کیا ہوتا ہے، 183(3) میرے خیال سے، اس کے جو ہے وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو لہٰذا وہ ادھر جائیں وزارت دفاع کے پاس جائیں. ایک طرف وہ قاضی فائز عیسیٰ کہ اتنا بڑا کیس، اتنا ماسٹر پیس فیض حمید کے خلاف، معیار پہ پورا نہیں اترتا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، اور دوسری طرف ادھر کہتے ہیں کہ وہ جی شیخ رشید لیٹ گیا تو فلانا لیٹ گیا تو فلاں ہو گیا. تو بہرحال یہ تضادات ہیں قاضی صاحب کی پرسنالٹی کے. ابھی جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے حوالے سے بڑا واضح ریمارکس دیے. جو ہے انہوں نے کہا میاں گل حسن صاحب نے کہ ہمارے سامنے کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کیا گیا، کوئی جواز ہی نہیں مہیا کیا گیا کہ جیل کے اندر سماعت جائز ہے. بہرحال جی اس پر مزید بھی بات کریں گے. پاکستان زندہ باد.